کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو راستے جو ہے وہ بھٹکا دے. اس لیے اراءۃ الطریق جو ہے ایک معنی ہدایت کا اراءۃ الطریق ہے. جو کوئی بھی بندہ جو ہے آپ انبیاء علیہ السلام پر بھی بات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر وہ نبی تھے تو پھر جو ہے فلاں کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا لیا, فلاں جو ہے ابو جہل کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا لیا, ابو لہب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا لیا. اگر وہ ہدایت دینے والے تھے تو میں کہتا ہوں وہ ہدایت دینے والے تھے لیکن پہنچانا رب کا کام تھا. پہنچانا ان کا کام ہے, راستہ دکھانا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے اس وہاں تک پہنچا دینا. تو وما علینا الا البلاغ المبین, سارے نبیوں نے یہی کہا کہ ہمارا کام کیا ہے, ہم نے تم پر پہنچا دیا ہے. تو اراءۃ الطریق جو ہے اس میں بھٹکنے کا شائبہ ہوتا ہے. لیکن دوسرا ہدایت کا معنی جو ہے وہ ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب, ایصال الی المطلوب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کھڑے تھے, کسی ساتھی نے آپ سے کہا کہ جناب ہم نے جامعہ عرفان القرآن کے اندر جانا ہے. تو آپ نے کہا جناب موٹر سائیکل پہ بیٹھیے گا. آپ نے اسے موٹر سائیکل پہ بٹھایا, بٹھانے کے بعد جو ہے آپ نے مدرسے کے سامنے اسے اتار دیا. تو بھائی یہ ہے پہنچا دینا, یہ ہے پہنچا دینا. اور اراءۃ الطریق ہے دکھا دینا. اور جو پہنچانا ہے ہدایت کی نسبت جو ہم کرتے ہیں پہنچانے کی, وہ ہم ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور باقی اراءۃ الطریق کی جتنی نسبتیں ہیں وہ باقی لوگوں کی طرف کی جاتی ہے, اور یہاں تک کہ نبیوں کی طرف بھی اراءۃ الطریق کی نسبت کی جاتی ہے. تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اعتراض کر سکتا ہے, جناب آپ کھڑے ہیں, آپ نے وضو کیا ہے, اور وضو کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وضو کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہی ہے. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے ثنا پڑھی ہے. ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آدھی سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ہدایت دیں. کیا آپ ہدایت پر نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہدایت پر ہیں, لیکن مالک و مولا ہمیں وہاں تک پہنچا دے. ہمیں پہنچا دے. ہمیں بٹنے کا, ہم نمازیں بھی پڑھے تو بھٹکنے کا خطرہ ہے. ہمارا انجام جو ہے, ہماری جو آخرت ہے, بس وہ ایمان کی حالت میں ہو جائے. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, سیدھے راستے پر چلا. تو ہدایت کے یہ دو معنی جو ہیں وہ علماء نے اس سے کثیر اور بھی معنی جو ہیں علماء کرام نے جو ہیں وہ کیے ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اور بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو, افراط و تفریط نہ ہو, جو شریعت کے مطابق جو راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے. اور اسلام جو ہے یہ بھی یاد رکھ لیں, اس میں آسانی ہے, آسان دین ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ پچھلی امتوں کے احوال پڑھ کے دیکھ لیں, اگر ان کے جو ہے وہ کپڑے جو ہیں نجس ہو جاتے تو کپڑا کاٹنا پڑ جاتا. یہاں تک کہ بعد امتیں ایسی گزری ہیں کہ جو اپنی اپنی مسجدیں جو ہیں وہ لے کر جو اپنے ساتھ پھرتی رہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم پر کتنا کرم ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. پوری روئے زمین کو میرے لیے کیا بنا دیا ہے؟ مسجد بنا دیا ہے. بندہ جو ہے وہ پانی لگا رہا ہے, ہل چلا رہا ہے, اور ہل چلاتے چلاتے اذان ہوئی ہے, اور ساتھ ہی وضو کرے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے بھئی راستہ, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بھئی وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس کی جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ بیان فرمایا وہ جو سیدھی راستے والے لوگ ہیں وہ 4 گروہ ہیں. وہ کون سے گروہ ہیں؟ 4 گروہوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 گروہ ہیں. کیا ہیں؟ 4 گروہ ہیں. کن کا راستہ؟ نبیوں کا راستہ,
اور پھر صدیقین کا راستہ، اور تیسرے نمبر پہ شہداء کا راستہ، اور چوتھے نمبر پہ صالحین کا راستہ۔ یہاں پہ مرزئی جو ہیں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی، آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، تو بھائی جون سا بندہ جو ہے صالحین کے راستوں پر چلتا ہے وہ صالح ہو جاتا ہے، جو صالحین کے راستے پر چلے وہ صالحین میں شامل، جو صدیقین کے راستے پر چلے وہ صدیقین میں شامل، اور جو شہیدوں کے راستے پر چلے وہ شہیدوں میں شامل۔ تو معاذ اللہ یہاں وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جو نبیوں پہ راستے پر چلے پھر معاذ اللہ نبی بن سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے۔ ہر طریقے سے وہ امت محمدیہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو ان کا ایک جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کے راستے پر کوئی چلے تو کیا بن جائے؟ معاذ اللہ نبی بن جائے، اور صدیقین کے راستے پر چلے تو صدیق بن جائے، شہید کے راستے پر چلے تو شہید بن جائے۔ تو بھائی ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی راستے پر چلنا اور بات ہے، ان جیسا بن جانا اور بات ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ پہلی بات چلنا اور ہے، ان جیسا بننا اور ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کذابون ثلاثون، فرمایا میرے بعد جو ہے 30 دجال آئیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی۔